يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. خواتین و حضرات، آئینہ تفسیر کی دوسری کڑی، دوسرے جز کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. دوسرے جز کا نام سیقول ہے، جس کے معنی ہے عنقریب لوگ کہیں گے. کیا کہیں گے اس کے بعد ذکر کیا گیا. لیکن سب سے پہلے اس سورہ کا نام جو سورۃ البقرہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی سورت جس میں سب سے زیادہ آیتیں ہیں، سب سے لمبی سورت ہے، سب سے عظیم آیت ہے، سارے مسائل اس سورہ میں ہیں، اور خاص کر اس جز میں سارے مسائل بیان کیے گئے. لیکن سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے واقعے کی بنا پر. واقعہ مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے اندر ایک کسی کا قتل ہو گیا. قاتل کا پتہ معلوم نہیں تھا. تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ قاتل کا پتہ لگلائیے، اللہ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک حصہ قاتل پہ لگائیں، قاتل زندہ ہو جائے گا. آسان سی بات تھی، بہت معمولی بات تھی. لیکن چونکہ یہ قوم بال کی کھال نکالتی تھی، ہر سوال میں سوال پیدا کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے حد سے زیادہ حجت کرتی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے اس مسئلے کو عمل کرنے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، گائے آسانی سے نہیں مل رہی ہے، آپ ذرا پوچھئے اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو. یہ سارے سوال پہ سوال کرتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہ مسئلہ بہت مشکل بنا دیا. آخر میں یہ لوگ تنگ آ کر خود کہے کہ اس بار آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو قیامت تک بھی ان کو وہ گائے نہیں ملتی. لہذا ہمیں بھی حکم ہے کہ کوئی کام جب ہم مستقبل کے لیے کریں، کہیں یا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں. خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شرط لگایا کہ وہ گائے ایسی ہو جس کی عمر زیادہ نہیں، کم نہیں، درمیانی عمر کی ہو، پھر اس کا رنگ پیلا ہو جسے لوگ دیکھ کر خوش ہو جائیں. خیر، بڑی مشکلوں کے بعد وہ گائے ملی جس کی قیمت بہت زیادہ تھی. حالانکہ پہلے حکم کے ساتھ ہی یہ لوگ گائے تلاش کرتے تو چند درہم میں مل جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اس وقت 2-3 باتیں بتلائی. ہمارے اور آپ کے لیے ایک چیز ہے. اس وقت یہ بتلایا کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو گائے کو خدا مانتے تھے، لیکن وہ لوگ اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خدا کو بھی ذبح کر دیے. اللہ نے یہ بتلایا کہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہے کہ اپنے مطلب کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. دین، خدا، رسول، یہ سب ان کے پاس دوسری چیز ہے، پہلے ان کا مطلب ہے. مکے کے لوگوں کو بتلایا گیا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ موت کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا، ہم نے زندہ کر کے دکھایا ہے، پہلے بھی زندہ کیا ہے، آج بھی زندہ کر کے بتا رہے ہیں، جب چاہیں گے ہم دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. تیسرے جز میں اور بھی 1-2 واقعات آئیں گے، وہ آپ ہم اور آپ بعد میں سنیں گے کہ اللہ نے کیسے موت کے بعد دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کیا ہے تو آخرت میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. امت محمدیہ کے لیے اس سورہ میں کیا ہے؟ اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں سارے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور خاص کر وہ مسائل جس میں امت ہمیشہ اختلاف کرتی رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کر کے بتلایا کہ اے امت محمدیہ، دیکھو تمہارے سے پہلے بنی اسرائیل مسائل میں الجھ کر مشکل میں پڑ گئے، لہذا شریعت کے مسائل میں الجھو نہیں، جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کر بیٹھو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. شریعت آسان ہوتی ہے
لوگ اس میں سوال پہ سوال پیدا کر کے اس کو مشکل بنا دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کیا، تو خاص کر دوسرے جز میں سارے مسائل کو بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس وقت اس واقعے کا ذکر کیا کہ ہم اور آپ آج بھی، بلکہ جب سے امت مسلمہ مسائل میں الجھی ہے، اس وقت سے ہی مسلمانوں کا زوال آیا، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوئے، اللہ کی مدد سے بھی دور ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسائل میں زیادہ نہ الجھیں، بلکہ اس میں عملی پہلو نکال کر جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا عمل کریں۔ دوسرا جز شروع ہوتا ہے قبلے کی تبدیلی سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تک تھے تو آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ آ گئے تو مدینہ کا ڈائریکشن الگ تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے بیت المقدس کے بجائے۔ 16 مہینے کے بعد یہ وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم نے بارہا دیکھا کہ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ شاید آج وحی آ جائے، آج وحی آ جائے۔ تو ایک چیز تو آپ کی خواہش تھی، اس لیے بھی قبلہ تبدیل کیا گیا۔ دوسری چیز یہ بتلائی گئی اسی میں کہ بہت سے مدینے کے یہودی اور عیسائی اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ چونکہ بیت المقدس ان کا بھی قبلہ تھا، ان کا بھی احترام کا گھر تھا، اسی لیے وہ لوگ اسلام لا لیے کہ چلو یہ نبی بھی ہمارے ہی قبلہ کو قبلہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانچا کہ یہ لوگ قبلے کی وجہ سے ایمان لائے ہیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین قرآن آیا ہے اس کو صحیح سمجھ کر ایمان لائیں۔ یقیناً اس کے قبلہ کے تبدیل کے بعد جو لوگ صرف قبلے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ واپس ہو گئے، بہت سے لوگ واپس ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی قبلے کو بدلا۔ تیسری چیز بنی اسرائیل کو یہ بھی بتلانا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اب تک ہم نے تم کو بہت مقام دیا، تمہیں بہت ڈھیل دی، بہت چھوٹ دیا، اب تمہاری ساری چیزیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ تمہارا قبلہ بھی اب مقدس نہیں رہا، اب خانہ کعبہ مقدس، یعنی تمہاری شریعت، تمہاری کتاب، تمہاری ساری چیزیں ختم کر دی گئیں۔ اب صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اور اس قبلے کو جو مانیں گے یعنی کعبہ کو، وہی میرے نزدیک قابل قبول ہیں۔ کچھ مسائل بھی اس میں حل کر لیں کہ آج قبلے کا اب کیا حکم ہوگا۔ تو آج قبلہ تو ہمارا وہی ہے، کعبہ۔ ایک عام حالات میں ہر انسان کو چاہیے کہ قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے اور اس کا احترام بھی کریں گے، لیکن کسی سفر میں انسان کو قبلہ معلوم نہیں ہو سکا تو وہ تلاش کرے گا، اگر اس کو نہیں معلوم ہوگا کسی سے پوچھے گا، اگر نہیں معلوم ہوا وہ جدھر بھی چاہے گا نماز پڑھے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ جیسے کبھی ہم سواری میں ہوتے ہیں، ٹرین، بس یا ایروپلین، ہمیں قبلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے، کوشش کے باوجود بھی نہیں معلوم ہوا تو ہم جدھر بھی نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر نماز کے درمیان کسی نے کہا کہ آپ کا قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، نماز میں آپ تبدیل ہو جائیں گے، یعنی قبلہ بدل لیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی نے کہا کہ آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، ہم کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ تو یہ سب مسائل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، تم جدھر بھی چہرہ کرو اللہ قبول کرے گا۔ اصل مقصد مشرق و مغرب نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ اب تک تمہیں حکم دیا تھا قبلہ اول بیت المقدس کی طرف، یہ ایمان کا حصہ تھا، اب حکم دے رہا ہے کعبہ کی طرف، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کی فرما برداری اصل ایمان ہے، چہرہ ادھر ادھر کرنا یہ ایمان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورے کے اندر ایک آیت بھی بڑی بہترین اور جامع آیت، قرآن کی ہر آیت جامع ہے لیکن خاص کر اس سورے میں اس جز میں جو آیت ہے وہ بہت جامع ہے، وہ آیت نمبر 177 ہے۔ آج لوگ مختلف چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں، وہ دین کا پہلو الگ الگ تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف ایمان کو دین سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ صرف عبادت کو دین سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ صرف سوشل ورک یعنی انسانوں کی خدمت خلق کو دین سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں آیت نمبر 177 میں 177 میں یہ پوری چیزوں کی تفصیل بتا دی، صاف صاف کہا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
نیکی وہ نہیں ہے کہ تم چہرہ ادھر کرو یا ادھر کرو، نیکی وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے کتاب پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لاؤ۔ ایمان سب سے پہلے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی خواہ وہ آسمان و زمین کے برابر ہو، اس کا فائدہ دنیا میں مل سکتا ہے، رب کے پاس نہیں مل سکتا۔ ایمان سب سے پہلے۔ اب ایمان کے پاس کون سی سب سے زیادہ ضرورت چیز ہے ایمان کے بعد؟ تو اس آیت میں بتلایا گیا ہے انسانوں کے حقوق، خاص کر اللہ کے بعد ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، یتیم و مسکین کا، مسافر کا، یعنی مال کا حق بتلایا گیا، مالی حقوق یہ سب سے پہلے بتلایا گیا۔ اور مالی حقوق میں سب سے پہلے ماں باپ، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، یہ لوگ آتے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کے اندر نماز، روزہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ نماز روزے کا بعد میں ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کم ہے، بلکہ نماز روزہ ہی ہے تاکہ انسان اللہ سے قریب ہو، اور جب اللہ سے قریب ہو تو اس کے بندے کا حق ادا ہو۔ یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ساری باتوں کو ذکر کر کے آخر میں کہتے ہیں دیکھو ایک بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، تو آخر میں کہنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کا مقام بعد میں ہو گیا، بلکہ بعض وقت اہم بات کو ہی آخر میں کہا جاتا ہے زور دینے کے لیے، تو اس لیے اس میں نماز اور روزے کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ لیکن بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ اپنے حق کو معاف بھی کر دے گا، لیکن مالی حقوق انسانوں کا حق ہے، انسان جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس لیے سب سے پہلے مالی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال کیف سب ضروری ہے، حالات جیسے ہوں گے اس وقت اس پر عمل کرنا پڑے گا، لیکن ایمان مقدم ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاق کا بیان کیا گیا اس آیت میں کہ تکلیف، بس پریشانی، مصیبت، ڈر اور خوف کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ صبر کرتے ہیں تکلیف میں، مصیبت میں، ڈر اور خوف کے وقت میں۔ تو یہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، صبر اور مصیبت میں کام آنا۔ پھر وعدے کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ سب اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس سورے میں بہت سے مسائل بیان کیے گئے، ان میں سے چند یہاں تفصیل سے ہیں، باقی صرف ذکر کیا گیا ہے، تفصیل دوسری صورتوں میں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تفصیل وہاں بتلائیں گے، جیسے وراثت سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد حج، وہ بھی دوسری صورتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ جہاد کا دوسری جگہوں میں، رشتہ داری وغیرہ کا ذکر دوسری صورتوں میں تفصیل سے ہے۔ یہاں سورے میں اور صرف اسی سورے میں، اسی جز میں بلکہ روزے کا ذکر ہے۔ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ روزہ کا ذکر ہے، ہم اور آپ اسی مہینے سے گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں بے شمار مسائل آپ سنتے ہیں۔ صرف دو چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گا، ایک یہ کہ روزہ اللہ نے ہر امت کو دیا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سارے امتوں کو روزہ دیا گیا تھا۔ خاص کر سورہ مریم کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سب کو بھی روزہ کا حکم دیا گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی روزہ تھا، سارے لوگوں کو۔ ہمارے اور آپ کو وہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ روزہ سب کو دیا گیا۔ گویا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کو آزمایا، وہ ناکام ہوئی تو آخر میں امت محمدیہ سے پوری امید لگایا ہے کہ تاکہ یہ امت کم سے کم اس کا حق ادا کر دے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس روزے کا صحیح حق ادا کریں۔ اب رہ گیا کہ روزہ کس کے اوپر فرض ہے، تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ جن لوگوں کو رخصت دی گئی ہے وہ مسافر اور بیمار ہیں، ان کو صرف رخصت دی گئی ہے، باقی کے سارے لوگوں کو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ ہاں اگر کوئی بوڑھے ضعیف ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فدیہ ادا کریں۔ ان روزے کے مسائل میں بیچ میں ایک بڑی جامع آیت آئی ہے، وہ یہ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے بہت قریب۔ اس آیت میں 5 بار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو بندوں سے بہت قریب کرتے ہیں،
بہت قریب. بار بار کہتے ہیں میرے بندے مجھ سے پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، میں کہاں ہوں، کہہ دیجئے میں قریب ہوں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کہے گھر جا رہا ہوں، لیکن ایک آدمی کہے میں میرے گھر جا رہا ہوں، تو یہ میرے لفظ میں جو محبت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھے. تو ہمیں چاہیے کہ اس اللہ سے بھی محبت کا اظہار کریں. اس آیت میں دعا کا حکم دیا گیا ہے. تو رمضان جہاں عبادت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، وہیں ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. اسی لیے اس مہینے میں ہر رات ایک فرشتہ آواز لگاتے ہیں، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے گناہوں کے کرنے والے پیچھے ہٹو. پھر وہ فرشتہ اور صبح کے وقت میں، خاص کر سحری کے وقت میں آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا دوں. تو گویا یہ دعا کا بھی مہینہ ہے، ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے. دوسرا اس کے اندر مسئلہ بیان کیا قصاص کا. قصاص کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ، یا کوئی کسی کا جسم کے کسی اعضاء کو نقصان پہنچا دے تو اتنا ہی بدلہ لینا. پرانے لوگ، پرانی شریعتوں کو بدل کر لوگ ظلم پر ظلم کیے جاتے تھے. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا تکلیف پہنچائے، جتنا نقصان پہنچائے، اتنا ہی بدلہ لو. شریعت میں 3 چیزیں ہیں. ایک قصاص ہے، دوسرا دیت ہے، یعنی قصاص کے بدلے جتنا وہ تکلیف دیا ہے اس کا معاوضہ دینا، اس کو دیت کہا جاتا ہے. لیکن ایک تیسری چیز بھی شریعت نے رکھا، وہ کہا کہ اگر معاف کر دو تو یہ بہت بڑے تقوی کی بات ہے. تو شریعت نے تینوں چیزیں رکھی، اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں وہ خاص خاص لوگوں کے لیے ان کی طبیعتوں کے مطابق تھی. جیسے یہود ہیں تو وہ سخت قوم تھی تو ان کے ہاں قصاص تھا. عیسائی کے ہاں ہے کہ جب تم کو کوئی تکلیف دے، ایک کلے پہ مارے تو تم دوسرا کلہ پیش کرو، یہاں رحم کا معاملہ تھا. شریعت نے اس سے بڑھ کر کہا کہ تم چاہو تو تینوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہو، اس لیے کہ شریعت محمدی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے. دنیا میں الگ الگ خیال کے لوگ ہیں، کوئی چاہے تو بدلہ لے، کوئی چاہے تو معاف کر دے، کوئی چاہے تو دیت لے کر رفع دفع کر لے، لیکن سب سے بہتر طریقہ شریعت اسلام نے معافی کا رکھا. پھر اس کے بعد جب روزے کا ذکر تھا تو اس میں 1-2 مسائل اعتکاف جیسے مسائل کا بھی آیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ایک اہم عمل ہے. اعتکاف فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے. جس کو جو ہو وہ اعتکاف رکھنا چاہیے. ایک بہت بڑا پسندیدہ عمل ہے اور مسلمان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اس مریض میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم ہے جو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ ہے طلاق. یہ ایک امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہیں گے کہ طلاق کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ 2 قومیں اور دنیا کی دوسری قومیں اس سلسلے میں عورتوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے. تو اسلام نے ایک بہترین طریقہ بتلایا. سب سے پہلے تو نکاح وغیرہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اگر زندگی نہ گزر سکے تو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ دونوں آپس میں حل کریں. ان دونوں سے نہ حل ہو تو دونوں طرف سے ایک رشتہ دار مل کر حل کریں. اگر ان سے نہ ہو تو محلے کے ذمہ دار حل کریں، قاضی یا محلے کے ذمہ دار یا جماعت کے ذمہ دار. ان سے بھی حل نہ ہو تو کہا گیا کہ دونوں اپنے بستر کو الگ کریں. اس سے بھی حل نہ ہو تب کہا گیا ہے کہ پاکی کی حالت میں صرف اور صرف 1 طلاق دیں اور 3 مہینے تک دونوں ساتھ رہیں. اگر ان دونوں کے اس مہینے کے درمیان واپسی ہو گئی جس کو عدت کہا جاتا ہے تو 1 طلاق واقع ہوگی، پھر دونوں کی زندگی ساتھ ہو جائے گی. لیکن افسوس ہے کہ قرآن کے غلط استعمال کی وجہ سے، آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے آج اس لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے شریعت کو بہت بدنام کیا گیا کہ اسلام میں طلاق ہے. یہ طلاق رحمت ہے، نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو. لوگ غلط استعمال کرتے ہیں لیکن شریعت کو بدنام کرتے ہیں. چونکہ طلاق کا معاملہ آیا تو طلاق مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کو بھی اسلام حق دیا ہے. خلا، عورت بھی اگر چاہے اپنی مرضی سے وہ الگ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے خلا کا حکم دیا گیا ہے. ان چیزوں کو چاہیے، طلاق اور خلا اور وراثت، 3 چیزوں میں آدمی جلدی نہ کرے. بہت سوچ کر سمجھ کر، بڑوں سے مشورہ کر کے
قاضی یا مفتی یا پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کر کے ان چیزوں پہ قدم اٹھانا چاہیے۔ افسوس ہے کہ اسی میں لوگ سب سے زیادہ جلدی کرتے۔ ایک اچھے عالم تھے جو کہا کرتے تھے جس طرح آپ نکاح کرتے ہیں تو علماء کو بلاتے ہیں، گواہ کو بلاتے ہیں، لیکن طلاق اور خلا کے وقت آپ کسی کو نہیں بلاتے۔ غصے میں، جذبات میں، جلدی میں آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے پچھتانا پڑتا ہے، تو لہذا ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو عدت کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ عام عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے، اور اگر کوئی شوہر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کی عدت 4 ماہ ہے۔ طلاق کا ذکر صرف اس سورہ میں تھوڑا بہت سورہ نساء اور اس کے بعد سورہ طلاق ایک ہے، سارے خلاصے یہاں ہیں۔ بہرکیف یہ موضوع ایسا ہے جس کو غور سے پڑھنا اور سننا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے چونکہ طلاق ہے تو بچے ہوں گے، میاں بیوی، تو کہا رضاعت، بچے کو دودھ پلانا، وہ بھی اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ کم سے کم مدت 1.5 سال ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اور یہ دودھ ماں کا دودھ، ڈبے کا نہیں۔ ڈبے کا دودھ یا جانور کا دودھ، گائے بھینس کا دودھ تو انسان زندگی بھر پی سکتا ہے، یہ صرف ماں کے دودھ کے لیے کہا گیا کہ یہ مدت 1.5 سے 2 سال۔ لیکن جب سے انسانوں نے انسانوں کا دودھ، ماں کا دودھ چھوڑ دیا اور ڈبے کے دودھ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کے بجائے جانوروں جیسی خصلت پیدا ہونے لگی۔ جب ڈبے کا دودھ آیا تھا تو اس کے بڑے فائدے بیان کیے گئے، لیکن اب ڈبے کے دودھ پہ خود لکھا رہتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بہتر ہے۔ تو شریعت نے 1400 سال پہلے جو قانون بنا دیا، اور صرف قانون ہی نہیں بنایا بلکہ کہا کہ اتنے ہی دن پلانا ہے، تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ہم انسانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اگر شادی ہو رہا ہے تو مہر کی بات آتی ہے، کیونکہ شادی نکاح کے لیے مہر شرط ہے، گواہ، مہر، ایجاب و قبول یہ شرط ہے۔ تو مہر بھی بتلایا گیا کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق مہر ادا کرے، اور مہر شادی کے وقت ہی ادا کرنا چاہیے۔ پھر کہا گیا کہ اگر طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے تو نان و نفقہ، یہ بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندوستان میں بہت بڑا مسئلہ فیس کرنا پڑا کہ نان و نفقہ کس کے اوپر ہے، یعنی ایک عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کا خرچ کون برداشت کرے گا۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ طلاق کے وقت ہی صرف اس سورے میں جب بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آزاد کر دو، تو کہا احسان کے ساتھ۔ احسان کے معنی آتے ہیں جو حق ہے اس سے بڑھ کر ادا کرنا۔ آپ طلاق کی جتنی آیتیں ہیں آپ پڑھیں گے تو بار بار آتا ہے کہ تم ان کو احسان کے ساتھ ادا کرو۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ اگر اس آیت پر غور کیا جاتا اور لوگ اس پر عمل کرتے تو ہرگز کبھی کبھی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر یہ خرابیاں نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سے مسائل آئے ہیں، رشوت کے، حج کے اور حلالہ کے، ان سب مسائل ہیں، لیکن ہم ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ پھر ایک بار یاد رکھیے ان سارے مسائل میں اختلاف اس لیے ہوا کہ ہم نے قرآن کے احکام کو چھوڑا، اپنی اپنی جماعت یا اپنی اپنی سمجھ کے مطابق عمل کیا، اسی لیے شریعت مشکل ہوئی۔ کاش ہم اس واقعے سے اس سورہ کا جو نام رکھا سورہ بقرہ، اور بنی اسرائیل جو تکلیف اٹھائی سوال میں سوال پیدا کرنے کی وجہ سے، ہم اگر ویسا نہیں کرتے تو آج بھی شریعت بالکل آسان ہوتی۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس سورہ کو ختم کیا ہے، ایک واقعے پہ ختم کیا ہے۔ وہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا ہے، جس میں اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی نصیحت تھی، آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا سمویل، اور اس وقت ایک بادشاہ تھا طالوت، اور ان کے خلاف تھا ایک بادشاہ جالوت۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں ایک طاقت اور قوت والا بادشاہ دیا جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے غلبہ حاصل کریں اور ہم آرام اور سکون کی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا، اس کے لیے نشانیاں بھی آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو یہ لوگ تابوت سکینہ کہتے ہیں اور ساری چیزیں۔ اسی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو ابھی داؤد علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، بالکل کم عمر تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جالوت کے مقابلے میں طالوت کو مقرر کیا، اور اللہ نے ان کو طاقت، قوت، سب کچھ عطا فرمایا۔ لیکن بیچ راستے میں اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے ایک نہر تھا، اور یہ قوم پوری کی پوری پیاس میں بھی مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے کہا کہ دیکھو، تم اگر دشمن کے مقابلے میں لڑنا چاہتے ہو تو میری طرف سے ایک آزمائش ہے، وہ یہ
کہ اس نہر کا پانی نہیں پینا الا یہ کہ ضرورت کے مطابق، چند گھونٹ پی لو کوئی بات نہیں۔ جب نہر آیا اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، پانی پیے، اور جب سمندر پار کیے تو جن جن نے بھی ضرورت سے زیادہ پانی پیا ان کے اندر ہمت ٹوٹ گئی، دشمن کے مقابلے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ صاحب کہنے لگے ہم کو تو اب طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم دشمن سے لڑیں، ہم سے کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے تھے ان لوگوں نے جو کم استعمال کیا تھا، انہوں نے فوراً کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم کو صبر عطا فرمائیے اور ہمارے قدم کو جما دیجیے۔ تو صرف 300 کے قریب لوگ بچے، اور انہی میں داؤد علیہ السلام تھے۔ داؤد علیہ السلام کم عمر تو تھے لیکن طاقت اور قوت تھی، انہوں نے ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر جالوت بادشاہ جو دشمن تھا، مخالف تھا، اس کو قتل کر دیے، جنگ جیت گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت علی فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یاد رکھو، غلبہ، کامیابی طاقت اور قوت پہ نہیں ہوتی، تعداد پہ نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور تاریخ انسان میں بارہا ایسا ہوا کہ کم لوگ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ لہذا مسلمانوں، تمہارے لیے اس میں یہ ہے کہ تم کبھی تعداد پر غور مت کرو، تعداد پر بھروسہ مت کرو، نمبر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تم اللہ کی مدد کے انتظار میں رہو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم چیز اس میں بتلایا وہ یہ کہ حرام چیز انسان کی ہمت اور قوت کو توڑ دیتی ہے۔ انسان کے اندر صبر، استقلال، ہمت حرام چیزیں اس سے توڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو انبیاء، نیک لوگ، صلحاء، صالحین، شہداء بڑی بڑی دشمنوں سے ٹکر لیے ہیں تو ان کی طاقت نہیں تھی، ان کی قوت نہیں تھی، ان کے پاس مال نہیں تھا، صرف ان کا ایمان تھا، اور وہ ایمان ہی سب سے بڑی طاقت تھی۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کم عمر تھے، جو بعد میں نبی بنے ہیں، اس وقت بالکل کم عمر تھے۔ اتنے کم عمری میں انہوں نے ایک سخت طاقتور بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا، تو ان کے اندر یہ ہمت کون سی چیز سے آئی؟ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو کس وجہ سے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، قوت تھا؟ کون سی چیز تھی؟ ایمان کی طاقت تھی۔ ایمان کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے جو ساری طاقتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ صاحب ایمان سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے اور آج تک کے لیے بھی دو چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ سب سے پہلے حکم خداوندی، اللہ نے جن چیز کو حرام کیا ہے اس میں کبھی انسان کی بھلائی نہیں ہو سکتی، اس میں کبھی انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ حرام حرام ہی ہے۔ حرام چیزوں سے انسان کی طاقت، قوت، ایمان، صبر سب کچھ زائل ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ اور اگر حلال چیز ہے تو فائدہ۔ دوسرا، اللہ کی مدد تعداد کی بنا پر نہیں آتی، بلکہ اللہ کی مدد ایمان کی بنا پر آتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کامیابی دیں گے، اور کامیابی کسی کی طاقت اور قوت سے نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ آئے گی؟ ایمان والوں کے ساتھ، حلال روزی کھانے والوں کے ساتھ، اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی پر یہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ اس سورہ کی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں جو تفصیل سے صرف یہی ہیں، باقی چیزیں آئندہ پیش کی جائیں گی جہاں پر تفصیل سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو بھی ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مختصر سے خلاصے کے ذریعے قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن ایک سمندر کی طرح ہے، جو جیسا غوطہ لگائے گا اس کو ویسا ہی موتیاں ملیں گی۔ چونکہ رمضان قرآن سے قریب ہونے کا مہینہ ہے تو مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ قرآن سے قریب ہوں، ہم سب قرآن سے قریب ہوں اور اس مقدس کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس کتاب کو نازل کر کے ہمیں اور آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر ایک پیپر پہ لکھ دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ اس پیپر کی قدر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں، اپنی پیشانیوں میں سجا لیں تو ساری دنیا ہماری اور آپ کی قدر کرے گی، جیسا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ساری دنیا میں مقام عطا فرمایا صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے۔
ہمیں اور آپ کو بھی قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.